بہت سارے لوگوں سے پیار کرتی ہوں. میری زندگی میرا نام فصیحہ شریف ہے اور میں نے جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کیا ہے یونیورسٹی آف پشاور سے 2009 میں, اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے پشاور سے ہی حاصل کی, اور کالج میرا جو ہے وہ کمپریہنسو تھا, پھر گورنمنٹ فرنٹیئر کالج, پھر اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہے. میرا تعلق بیسیکلی پنجاب سے ہے, لیکن ہم لوگ پشاور میں رہتے ہیں اور پشاور میں ہی میں پلی بڑی ہوں, اور یہیں پہ میری ایجوکیشن اور جتنا بھی پروفیشنل کیریئر ہے سب یہیں پہ. میں نے جب 2009 میں جرنلزم کی ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد میں نے جوائن کیا ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان پشاور سے میں نے شروع کیا تھا ایز این اینکر پرسن, فری لانس اینکر پرسن, اور تقریباً 1 سال میں کرنٹ افیئرس کا پروگرام کرتی تھی صدائے خیبر. اور صدائے خیبر کے بعد چونکہ پھر پریورٹیز چینج ہو گئیں, پھر میں نے جرنلزم کی ڈگری کمپلیٹ کر لی اور مجھے صحافت کے شعبے میں آنا تھا, تو پھر اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیا پاکستان جوائن کیا, اور اس میں ایز اے رپورٹر جو ہے وہ کام کرتی تھی, جس میں ہم لوگ جو ہے وہ ریڈیو کے لیے ریڈیو فیچرز, ریڈیو رپورٹس ڈفرینٹ بناتے تھے, اور تقریباً 2-3 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اور اس دوران پھر پیکٹ ریڈیو جو ہے وہ اس کو بھی میں نے جوائن کیا, یو ایس ایڈ کے کچھ پروجیکٹس تھے ان میں میں نے کام کیا. 2009 میں نے پختونخوا ریڈیو جوائن کیا, اور تب سے لے کے اب تک پختونخوا ریڈیو کے ساتھ آن اینڈ آف میں پروگرامز کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان چونکہ میرا مدر انسٹیٹیوشن ہے تو میں وہاں سے بھی ابھی پروگرامز کرتی ہوں, صبح پاکستان. اور پھر میں نے یہ کیا کہ انٹرمیڈیا پاکستان کے بعد میں تھوڑا ایکسپیرینس کرنا چاہ رہی تھی ڈیولپمنٹ سیکٹر کو, کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام ہوتا ہے. تو ایز اے کمیونیکیشن آفیسر میں نے ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ جوائن کیا, گورننس سپورٹ پروجیکٹ. تقریباً 2 سال میں نے وہاں پہ ایز اے کمیونیکیشن آفیسر خدمات انجام دی. اس کے بعد UNDP پشاور, جس میں اسٹرینتھننگ رول آف لا پروگرام, اس میں نے ایز اے کمیونیکیشن آفیسر کام کیا. پھر میں نے یوتھ امپلائمنٹ پروجیکٹ UNDP کراچی, وہاں پہ میں نے ایز این کمیونیکیشن آفیسر کام کیا, اور پھر جو ہے میں واپس آئی اور میں نے اپنے ریڈیو کو کنٹینیو کیا, اور ابھی تک میں ریڈیو پاکستان اور پختونخوا ریڈیو کے ساتھ منسلک. زندگی میں جب میں نے صحافت کا شعبہ, پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ میری اپنی چوائس تھی. جب میں نے صحافت کو ایز اے سبجیکٹ اس کا میں نے انتخاب کیا تو میری امی کہتی تھیں کہ لڑکیوں کے لیے یہ فیلڈ اتنی اچھی نہیں ہے, صحافت کا جو شعبہ ہے بڑا مشکل ہے, تم کس طرح رپورٹنگ کرو گی, کبھی ایک جگہ جانا دوسری جگہ جانا, تو یہ تھوڑا مشکل ہے ہمارے کلچر کو لے کر. لیکن یہ میری اپنی چوائس تھی, صحافت میں نے خود صحافت کا شعبہ چنا. پھر اس کے بعد جو میری سیکنڈ چوائس تھی وہ تھا ریڈیو. تو میں نے شروع سے لے کے اب تک کنٹینیوسلی ریڈیو کے, اگر میں نے رپورٹنگ کی ہے یا پھر میں نے لائیو پروگرامز کیے ہیں, میں نے ریڈیو کے ساتھ ہی کیے ہیں. ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا شفٹ ہوئی ہوں میں سوشل میڈیا کی طرف, تو میں اپنا جو ہے وہ ایک پیج بھی, فیس بک پیج ہے میرا اور یوٹیوب چینل ہے, اس کو میں رن کرتی ہوں. لیکن جیسے آپ نے پوچھا کہ میں کرنا کیا چاہتی ہوں, تو میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش ہے. خوبصورت آوازیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ جب کبھی بھی مجھے موقع ملے تو میں ایک ایسا ریڈیو اسٹیشن ضرور بناؤں, یا ایک ایسا ریڈیو اسٹیشن میں اون کروں جہاں پہ جو کوالٹی کی اور اچھی خوبصورت آوازیں ہیں وہ میرے ریڈیو میں ہوں, اور وہ وہاں سے ایک کمال قسم کی جو براڈ کاسٹنگ ہے وہ وہاں سے ہو. یہ ایک میری زندگی کا بڑا مقصد ہے جو کہ شاید میں جلدی اچیو کر لوں. صحافت کا شعبہ میں نے منتخب اس طرح سے کیا کہ جب میں BA کر رہی تھی تو اس دوران میرا اتفاق ہوا, براق ریڈیو تب ہوا کرتا تھا, اس کو میں نے جوائن کیا تھا سب سے پہلے. تو وہاں پہ میری کچھ کولیگز تھیں, میں نام لینا چاہوں گی, افغان سٹیزن تھی فرشتہ, بہت اچھی بڑی کمپیٹنٹ براڈ کاسٹر تھی. تو وہ بھی چونکہ جرنلزم کرتی, صحافت کر رہی تھی, تو ان کے ساتھ جب میری انٹریکشن ہوتی تھی تو اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ جو تمہارے اندر سکلز ہیں تو جرنلزم تمہارے لیے بڑا بیسٹ ہوگا. تو پھر تب میں نے مائنڈ بنانا شروع کیا, تو اس نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا. تو اسی سے انسپائر ہو کے جو ہے وہ پھر میں نے صحافت کا شعبہ منتخب کیا, اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا بہت اچھا ڈیسیجن تھا.
ریڈیو کی دنیا میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ چونکہ میری جو تھیم ہے ریڈیو میں، جیسے کہ میری پرسنالٹی بھی ہے، میں بڑی فن لونگ اور زندگی کو انجوائے کرنے والی لڑکی ہوں، تو ریڈیو میں بھی میں اسی قسم کے پروگرامز کیا کرتی تھی. لیکن ایک دن میں اپنا نارمل پروگرام کرنے کے لیے گئی، تو وہاں پہ جا کے مجھے ریڈیو اسٹیشن پختونخوا ریڈیو تھا، تو وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ شب قدر فورٹ پہ اٹیک ہوا ہے اور بہت ساری جانیں ہیں اس میں ضائع ہوئی ہیں. تو آج جو ہے وہ میراتھن ٹرانسمیشن ہے، ٹون ڈاؤن ہے، تو آپ نے پروگرام تھوڑا ڈفرینٹ لے کر جانا ہے. وہ میرے لیے ایک طرح سے چیلنج بھی تھا، لیکن چونکہ اپنے لوگ تھے، میرے دل میں درد بہت زیادہ تھا اس کے لیے اور میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی. لیکن بہر کیف میں نے پروگرام شروع کیا اور پروگرام تقریباً 30 منٹ ہوئے تھے. میں نے پروگرام جب سٹارٹ کیا تو اس دوران میں نے یہ دیکھا کہ جو آفر اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہیں یا پھر جو ہمارے پختونخوا ریڈیو کے آفس میں لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ ان کی آنکھیں اشک بار تھیں. وہ میری باتیں سن کر اتنا اثر تھا اس میں کہ وہ ان کے لیے بھی، ان کے دل پہ بھی اثر کر گیا. یہ اور بات ہے کہ میں بھی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے رو رہی تھی اور مطلب جو نیوز آ رہی تھی، دیکھ رہی تھی، دکھ ہو رہا تھا. تو وہ لمحہ مجھ سے کبھی نہیں بھولتا. اور تھینکس ٹو پختونخوا ریڈیو، پھر اس ایک پروگرام پہ، وہ اتنا ہٹ پروگرام تھا کہ اس ایک پروگرام پہ پھر مجھے بیسٹ اینکر کے ایوارڈ بھی ملا تھا. اوکے. زندگی میں خوشی بھرے لمحات بہت زیادہ آئے ہیں، لیکن جب میں نے صحافت کی ڈگری لے رہی تھی گورنر صاحب سے، تو وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولتا. وہ ایک فیلنگز ہی الگ تھی نا، کہ یعنی جو آپ نے چاہا وہ آپ نے اچیو کر لیا اور ناؤ یو ہیو اے ڈگری. اور اس کے علاوہ ایک اور خوشی بھرا لمحہ تھا میرے کریئر کے حوالے سے ہی، وہ یہ کہ میری سلیکشن ہوئی جب یو ایس پاک پروفیشنل جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام میں، تو مجھے یو ایس سے جانے کا موقع ملا. اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے آفس میں سب نے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن خیبر پختونخوا سے واحد میں خاتون صحافی تھی جس کی سلیکشن ہوئی تھی، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوا. آئی واز سو ایکسائٹیڈ. اور وہ دن بھی مجھ سے کبھی میں ابھی تک امریکہ گئی ہوں اور امریکہ میں 2-3 اسٹیٹس میں نے دیکھی ہیں. اس کے علاوہ UAE گئی ہوں میں، اس کے علاوہ ترکی میں گئی ہوں. اور یورپ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا آرکیٹیکچر، وہاں کا کلچر، وہاں کی ہسٹری. تو آئی ووڈ لو ٹو ٹریول ان یورپ آل دا ٹائم. سو مجھے یورپ وزٹ کرنا بہت اچھا لگا. پاکستان میں نے وزٹ کیا ہے، کراچی، پنجاب میں نے دیکھا ہے، خیبر پختونخوا میں مختلف جگہ میں نے وزٹ کی ہیں. لیکن پرسنلی مجھے خیبر پختونخوا زیادہ پسند ہے. یا اس کی خوبصورتی کی وجہ ہو سکتی ہے، یا یہاں کا کلچر، اس سے میں بہت زیادہ فیملیئر ہوں. دو کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ، خیبر پختونخوا کی جگہیں، جو خوبصورتی ہے اس کی، وہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے. وہ مجھے بہت پسند ہے. مستقبل کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کا پاسٹ ہے، جتنی بھی میری جرنی ہے ابھی تک کا، جتنا زندگی کا سفر ہے، اس کا اگر میں نچوڑ نکال دی ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ جو ریڈیو براڈ کاسٹرز ہیں وہ میرے سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. اور میں یہ کروں کہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ ریڈیو براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ بہت اہم حصہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کا، اور وہ بہت بڑا چینج لے کر آ سکتے ہیں. تو میں خود کو فیوچر میں کسی ایسے نیٹ ورک کا، کسی ایسے ریڈیو اسٹیشن کا ایک اونر دیکھتی ہوں، اور میں اس کے لیے اسٹرگل بھی کروں. خیبر پختونخوا ریڈیو براڈ کاسٹرز فورم جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں. پہلی کیبنٹ میں جو ہے وہ میں اس کا حصہ ہوں. اور چونکہ یہ شروع ہی ہم لوگوں نے کیا تھا اور ہم لوگوں نے ایک سوچ کے تحت شروع کیا تھا، اور وہ جو میرا ویژن ہے زندگی کا، اس میں ایک یہ چیز تھی کہ میں ریڈیو براڈ کاسٹرز کو ایک پہچان دے سکوں، ایک نام دے سکوں، دنیا کو دکھا سکوں کہ جو ریڈیو براڈ کاسٹرز ہیں بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں اس معاشرے کا. کیونکہ ہر وہ خوبصورت آواز جو کانوں کو سننے میں اچھی لگتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ گھنٹوں ان کو سنتے رہیں. تو ایسے بہت ساری آوازیں ہیں، تو ان کے لیے کام کرنا میرے لیے آنر کی بات ہے. اور انشاءاللہ جس حد تک مجھ سے ہو پڑے گا، مطلب ہو سکے گا، میں وہ ضرور کروں گی. میں بہت چیزیں مجھے پسند ہیں. میں بہت
کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ ہم لوگ کی روٹس اس طرح سے ہیں. ہم لوگ چونکہ امرتسر پنجاب سے ہیں، پنجاب کے لوگ کھانے پینے کو لے کے بہت زیادہ فیمس ہیں، اور پھر چونکہ خیبر پختونخوا میں رہی ہوں تو خیبر پختونخوا کے لوگ بھی کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ فیمس ہیں. تو مجھے جو ابھی تک سب سے بیسٹ ٹیسٹ لگا ہے، جو مجھے میری فیوریٹ ڈش کا جو کانسیپٹ ہے وہی بدل گیا. پہلے مجھے بریانی بالکل پسند نہیں ہوتی تھی، لیکن جب میں کراچی گئی اور میں نے کراچی میں بریانی کھائی، کراچی کی جیسی بریانی مجھے کہیں اور نہیں ملی پاکستان میں. تو بریانی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس کے علاوہ حلیم، نہاری، کڑھائی، یہ چیزیں میں شوق سے کھاتی ہوں. ہاں، دمبے کا گوشت مجھے پسند نہیں ہوتا، بکرے کا گوشت میں کھاتی ہوں، اور چاول جتنے زیادہ ہوں میں کھاتی ہوں. میری فیوریٹ ڈش بریانی کے بعد دال چاول. لائف پارٹنر میں خصوصیات یہ ہے کہ تھوڑا سا میری فیلڈ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. تو چونکہ یہ فیلڈ میں نے خود چنی ہے، تو میرا لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے کہ جو انڈرسٹینڈ کرے کہ ہاں یہ اس کی فیلڈ ہے اور اس کو اسی میں جانا ہے، اس کو گرو کرنا ہے. تو میرے جو ویژن ہے، میری جو وہ ہے نا وشز ہیں، اس میں بس روڑے نہ اٹکانے والا ہو. باقی وہ ایجوکیٹڈ ہو، پرسنالٹی وائز تھوڑا سا اچھا ہو، مطلب میرے ساتھ میچ کرتا ہو اتنا ہونا. اب میں خود بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں، لیکن یہ کہ بس میرے ساتھ تھوڑا کوآپریٹ کرے، انڈرسٹینڈنگ ہو اور لونگ ہو، بس یہی چیزیں. ہراسمنٹ کے واقعات، دیکھیں ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کی جب ہمیں سمجھ آئی، میں ایک ٹریننگ میں تھی UN کی ہی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہراسمنٹ کی یہ اقسام ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی بھی مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں تو آپ یس لکھ کر وائٹ بورڈ پہ لگا دیں. تو آپ یقین کریں کہ مجھے پھر بعد میں چلا اچھا یہ ہراسمنٹ تو ہو چکی ہے. یعنی کوئی ایسی مشکل آپ کے راستے میں حائل کرنا کہ آپ کام نہ کر سکیں. وہ فزیکل ہراسمنٹ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مینٹلی آپ کو ٹارچر کیا جائے. تو ہاں، ایسی بہت ساری سچویشنز آئی ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تھوڑی بہت ہراسمنٹ ہوئی ہے، لیکن اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس کو ڈیل کس طرح سے کرتے ہیں. میں تو بہت ساری چیزوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتی. میں جب کبھی بھی گھر سے نکلتی ہوں، میں اپنی امی کو بھی یہی کہتی ہوں، میں گھر سے جب نکلتی ہوں، قدم باہر نکالتی ہوں، تو میں یہی سوچ کے نکلتی ہوں کہ میں ایک ٹپیکل لڑکی نہیں ہوں. مجھے اس سوسائٹی کو فیس کرنا ہے، مجھے اس کے ساتھ چلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اندرون شہر میں رہتی ہوں اور میں گاڑی خود چلاتی ہوں، اور بہت سارے لوگوں کے مختلف رویے میں جو ہے وہ دیکھتی ہوں، وہ بھی چونکہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن ایون دین میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے، ابھی لوگوں کا مائنڈ سیٹ کوئی تو بنائے گا، تو وائی ناٹ می. تو ہاں، ہراسمنٹ تو بہت سارے فارم میں ہوئی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں کور بہت سارے لوگوں سے پیار کرتی ہوں. میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے، زندگی خوبصورت ہے، زندگی سے پیار کریں، اپنے دوستوں سے پیار کریں. جن لوگ ساتھ آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے، آپ ان کے ساتھ پیار کریں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو میرے جتنے بھی فرینڈز ہیں، میرے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں، میں سب سے بہت پیار کرتی ہوں. اور وہ جو اسپیشل پیار کی آپ بات پوچھ رہے ہیں، تو وہ آن دا ریکارڈ میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی. ہاں، پروپوزلز بہت زیادہ آئے ہیں، اور جب سے میں نے یہ سوشل میڈیا والا سلسلہ شروع کیا ہے، فیس بک پیج، یوٹیوب چینل، تو اس کے بعد تو بہت زیادہ پروپوزلز آتے ہیں. لیکن اوور آل جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا، تو تب سے ایون یونیورسٹی میں آئی ڈونٹ نو، میرا وہ کلاس فیلو شاید مجھے دیکھ بھی رہا ہو، میں اس کا نام مینشن نہیں کروں گی، لیکن سب سے پہلے مجھے یونیورسٹی میں پروپوزل ہوا، اور میں بڑا عجیب مجھے لگتا تھا نا کہ مطلب اتنی جلدی شادی. تو پروپوزلز تو کافی سارے آئے ہیں، ابھی تک ایکسیپٹنس تھوڑی پینڈنگ. شادی کے لیے گرین سگنل ابھی تک آن نہیں کیا. پیغام میں یہی دینا چاہوں گی، اسپیشلی وہ تمام خواتین. جب میں US گئی تھی، اب یقین کریں مجھے اتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کبھی کبھار. جب میں US گئی تھی اور میں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی، میں نے جب کام کرنا شروع کیا، تو لوگ اتنے حیران تھے کہ اوکے، خیبر پختونخوا سے اور پشاور سے ایک ایسی لڑکی جو کہ اتنی بولڈلی جو ہے یہاں پہ آئی ہے، اکیلے رہ رہی ہے، کام کر رہی ہے. تو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے تھے کون سی یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہے، آپ کے ٹیچرز کون ہیں، اور کیا واقعی پشاور میں ایسا ہوتا ہے، خیبر پختونخوا میں ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی، ہر وہ لڑکی جو خیبر پختونخوا میں رہتی ہے وہ بالکل میرے جیسی ہے. میں ان کو بالکل خود سے الگ نہیں سمجھتی. ہر لڑکی میں چارم ہے، ہر لڑکی میں اس کو
تھوڑا سا بس موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو گھر سے تھوڑا سا ماحول ملے تو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جتنی بھی لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس لیول کو تھوڑا سا بڑھا لیں. باہر گھر سے نکلیں گے تو صرف یہ نہ سوچیں کہ باہر کی دنیا بڑی خراب ہے. دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں, اچھے لوگوں کو صرف ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور آپ بہت زیادہ گرو کریں گی. خیبر پختونخوا ایک بڑا نام ہے, اس کو لوگ مختلف جو ہے وہ اینگل سے پہچانتے ہیں. کچھ لوگ خیبر پختونخوا کا نام سنتے ہی کہتے ہیں کہ بڑے لوگ کنزرویٹو ہیں, لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے. لیکن دیکھیں میں مثال ہوں, میں آپ کے سامنے ہوں, میں اپنے سارے کام خود کرتی ہوں. ایون میں بہت سارے کاموں کے لیے اپنے بھائیوں کو بھی نہیں کہتی, وہ میں خود اپنے کام سارے کر لیتی ہوں. تو اس طرح سے ہر ایک لڑکی کر سکتی ہے, بس اپنا آپ پہچانیں. اور بہت ضروری یہ ہوگا کہ آپ بحیثیت ایک لڑکی, بحیثیت ایک خیبر پختونخوا کی شہری, آپ پختونخوا کا نام روشن کریں اور آپ کا نام جو ہے پختونخوا کے ساتھ خوبصورت لگے. آپ کا نام آئے تو کہ ہاں شی از فرام خیبر پختونخوا, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے. تو میں آئی ریئلی وش کہ ایسی بہت ساری لڑکیاں اور بھی نکلیں.